لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق علیہ۔ کتاب النکاح جو ہے یہ باب چل رہا ہے، تو اس کے اندر جو ہے کل بیان ہوا تھا کہ نکاح کی رغبت دلائی گئی ہے شریعت میں، تو آج کے درس کے اندر یہ بیان ہوگا کہ ترک نکاح کے متعلقہ کیا وعید ہے، بے نکاحی زندگی جو ہے اس کے متعلقہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی، ثنا بیان کی اور کہا کہ میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور میں جو ہے سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں جو ہے عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تو جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے، منہ پھیر لے، ترک کر لے میری سنت کو، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ روایت جو ہے بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے۔ یہ روایت اصل میں ایک قصہ، معروف قصہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس 3 آدمی آئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کا پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا، تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں تو پھر آئندہ کے بعد جو ہے رات کو سویا نہیں کروں گا، نماز ہی پڑھا کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں روزہ رکھوں گا سارا زمانہ، روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرا کہنے لگا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی ذات ہے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، تو ہم جو ہے بہت ہی سستی کے اندر ہیں، لہذا ہم یہ کام کریں گے، ترک دنیا کر لیں گے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے اندر ہے یہ فرمایا کہ اما واللہ انی لاتقاکم واخشاکم لہو، فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں سوتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، چھوڑتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں عورتوں سے، جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو ایک روایت کے اندر اس طرح کے بھی الفاظ ہیں کہ ان تینوں میں سے ایک نے یہ کہا تھا کہ لا اکل اللحم، میں گوشت کبھی نہیں کھاؤں گا، تو یہ ترک دنیا کا وہ کہہ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ ترک دنیا نہیں کرنی، بلکہ جو ہے یہ انبیاء کا شیوا ہے کہ انبیاء نے شادیاں بھی کی ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبب الیہ من النساء والطیب، فرمایا کہ دنیا میں 2 چیزیں جو ہے میرے اندر جو ہے ان کی محبت ڈال دی گئی ہے، ایک فرمایا کہ عورتوں کی اور دوسرا فرمایا کہ خوشبو کی، اور فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے۔ انبیاء کا یہ شیوا تھا کہ انبیاء شادی کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، فرمایا کہ ہم نے آپ سے قبل، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قبل جو رسول بھیجے ہیں، ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی ہیں، ان کی اولادیں بھی تھی۔ تو یہ حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے، سعید بن جبیر کہتے ہیں مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ کیا تو نے شادی کی ہوئی ہے؟ سعید بن جبیر سے پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس نے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ تو شادی کر لے، کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُ النِّسَاء، فرمایا کہ اس امت کے جو بہتر آدمی تھے، یعنی کہ جو اس امت میں سب سے بہتر آدمی تھا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سب سے زیادہ عورتیں تھیں، سب سے زیادہ شادیاں تھیں، یعنی کہ جتنی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے اجازت دی ہے عورتوں کی، تو شادیاں کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ سعید بن جبیر کو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تو نہیں کرتا، حالانکہ جو اس امت کا خیر بہتر آدمی ہے اس کی تو زیادہ عورتیں تھیں، اس نے تو شادی کی ہوئی تھی۔ تو شادی نہ کرنا جو ہے گویا کہ ایک طرح سے فطرت کے ساتھ جنگ لڑنا ہے۔ فطرت ہے، ایک فطرتی تقاضا ہے، جس طرح فطرت نے انسانی بدن کے لیے کھانا پینا رکھا ہے، اسی طرح فطرت کی طرف سے یہ شادی بھی ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو گویا کہ فطرت کے ساتھ وہ جنگ لڑنا چاہتا ہے، تو فطرت کے ساتھ جو جنگ لڑے گا وہ کامیابی کبھی نہیں پاتا۔
جنگ جیت سکتا نہیں، ہار جاتا ہے، شکست کھاتا ہے، جیت نہیں سکتا۔ فطرت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہرا دیتی ہے۔ انسان اس سے لڑ کے یہ کہے کہ میں جیت سکوں گا تو یہ ایسا وہم ہے جو گمراہی پر مبنی ہے۔ تو باقی اللہ رب العزت بھی یہی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ مومنو، تم جو پاکیزہ چیزیں ہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اپنے اوپر، اور تم سرکشی نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت جو حد سے بڑھنے والا، جو سرکش ہوتا ہے، اس کو محبوب نہیں رکھتا۔ تو یہ آیت مبارکہ کے متعلقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنگ کے اندر تھے تو ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں خصی ہونے کی اجازت دے دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کہتے کہ جو حلال چیز ہے اس کو تم حرام نہ کرو، تو گویا کہ تم شادیاں کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کپڑے کے بدلے میں، یعنی کہ کپڑے کے عوض جو ہے تم شادی کر لو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خصی ہونے سے روکا ہے۔ تو باقی جو ہے شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے کسی حلال چیز کو چھوڑتا ہے تو دو وجہ سے چھوڑتا ہے، یا تو وہ اس کو زہد کی وجہ سے چھوڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ حلال چیز اس کے اندر میں زہد ہے، میرے اندر اتنا زہد ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں کرتا یہ کام۔ تو فرمایا کہ یہ زہد نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرِحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ یہ جو رہبانیت ہے یہ دین نصارہ ہے، یہ مسلمانوں کا دین نہیں، عیسائیوں کا دین تھا۔ عیسائی جو تھے وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے جدا کر لیتے، ترک دنیا کر لیتے، تو فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مقرر بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے خود ہی گاڑ لیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، حالانکہ اللہ کی طرف سے مقرر نہیں تھا۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ۔ فرمایا کہ جو دین کے اوپر دین کے بارے میں اپنے اوپر سختی کرتا ہے تو دین اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، پھر یہ نہیں کہ دین کے اندر جو ہے رہبانیت اختیار کرتا ہے تو غلبہ دین پا لیتا ہے، تو رہبانیت سے روکا گیا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون انہوں نے شادی کی ہوئی تھی، بعض روایات کے اندر ہے، لیکن یہ جو روایت سنن دارمی کی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے عورتوں کو چھوڑ دیا، ان کی شادی کی تھی، ازدواجی زندگی نہیں بسر کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، ہمیں رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا ہے، تو جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، تو کیا میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرنے والا ہے عثمان؟ تو حضرت عثمان نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول۔ تو فرمایا کہ میری تو سنت یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، سوتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، چھوڑتا ہوں، نکاح کرتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے فلیسا منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا کہ تیرے اوپر تیری جان کا بھی حق ہے اور تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے، تو لہذا تو سارے حقوق کی ادائیگی کر، رہبانیت نہ اختیار کر۔ تو شیخ عبد القادر کہتے ہیں ایک تو رہبانیت زہد کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے کوئی آدمی حلال چیز کو، تو وہ رہبانیت ہے، زہد نہیں ہے۔ یا کہا کہ وہ چھوڑتا ہے کہ قسم اٹھا لی کہ میں ایسا نہیں کروں گا، حلال چیز ہے اس کی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میرے اوپر اب حرام ہے، تو فرمایا کہ یہ ایک ایسی قسم ہے کہ جس کا کوئی اعتبار نہیں شریعت میں، ایسی قسم جس کے اندر حلال کو حرام کیا جائے، حرام کو حلال کیا جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس قسم کو چھوڑا جاتا ہے۔ اگر کسی نے قسم اٹھا لی کہ میں شادی نہیں کروں گا، اللہ نے تو حلال کی ہے، تو گویا کہ یہ ایک ایسی قسم ہے جو اس نے حلال چیز کو حرام کرنے والی قسم اٹھا لی ہے، اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ دین کے اندر تقویٰ کا کہا گیا ہے، رہبانیت کا نہیں کہا گیا، اور غیر شرعی قسم کا بھی نہیں کہا گیا۔ تو لہذا یہ ایک شادی جو ہے یہ ایک فطرتی تقاضا ہے، اس سے بے رغبتی اختیار کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن رَاغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے، میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے وہ مجھ سے نہیں، شدید الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ تو لہذا یہ ایک ایسا تقاضا ہے جس سے انسان کو جو ہے بے رغبتی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ تو کل کے درس کے اندر انشاءاللہ یہ بیان ہوگا کہ کون سی عورتیں ہیں، کن صفات والی عورتوں سے شادی کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ وہ عورتیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کا حکم دیا وہ کون سی صفات کی ہیں، انشاءاللہ یہ کل بیان ہوگا۔
واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔